پھر بھی وہ اپنے کو جوان ہی سمجھتا ہے. احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کتنے سر رسیدہ ہو گئے. یہ احساس سفر میں ہوتا ہے. انسان سفر کرتا ہے، ٹرین میں بیٹھا، بس میں بیٹھا، اور ایک مرتبہ پیچھے سے کسی نے کہا کہ دادا ذرا سا ہٹ گئی، اور جب مڑ کے دیکھا تو وہ جو کہنے والا اس کا منہ میں خود ہی دانت نہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ دادا تھوڑا سا ہٹ جائیے، ہم آگے نکلیں گے. تو خیال ہوا کہ یار یہ ہمیں دادا کہہ رہا. ہو سکتا ہے کہ مینٹلی کچھ ڈسٹرب ہو، یعنی آپ قبول نہیں کرنا چاہتے کہ ہم بوڑھے ہو. لیکن بار بار سفر میں، کبھی ٹرین میں، کبھی بس میں، کبھی کوئی چاچا کہہ گئے، کبھی کوئی دادا کہہ گئے، جب ہٹانے لگتا ہے دادا ہٹ جائیے، چاچا ہٹ جائیے، تب سمجھ میں آتا کہ نہیں، یہ لگتا ہے کہ ہماری عمر اب زیادہ ہو رہی ہے. تو جوانی ہی چاہتے ہیں ہم کہ ہم جوان رہیں، بوڑھے نہ. بڑھاپے کو پسند نہیں کرتے، جوانی کو پسند کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بڑھاپا نہ آنے پائے. بڑھاپے کا خطرہ ہے نا، جوانی کو کہے کس چیز کا خطرہ ہے؟ کیا بڑھاپے کا خطرہ ہے؟ اچھا کون چاہتا ہے کہ ہم بیمار رہیں؟ کوئی چاہتا ہے کہ ہم بیمار رہیں؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم صحت مند رہیں، ہیلتھی رہیں. لیکن کیا بیماریاں نہیں آتی؟ بیماریاں آتی ہیں. وہ ایک الگ مسئلہ ہے. بہت سے لوگ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتے ہیں، بہت سے لوگ اپنے آپ کو خود ہی دھوکے میں رکھتے ہیں. وہ کسی اور کو دھوکہ دینے کی بات نہیں ہے، خود ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں. ارے وہ کچھ گیس رہی ہوگی، ارے کچھ یہ رہا ہوگا، ارے کچھ وہ رہا ہوگا. اپنے کو دھوکے میں رکھتے ہیں. اگر کسی نے کہہ دیا کہ بھیا ڈاکٹر کو دکھا لیجیے، آپ کی صحت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، اس بات میں اگر کسی نے غلطی سے کہہ دیا کہ آپ کی صحت اچھی ہے، کیا مجھے ہوا؟ مجھے کیا ہوگا؟ کیوں مجھے کر کے بنا ہے کیا؟ اب ادھر دیکھ رہے ہیں آپ کو کچھ آپ سست ہے. نہیں، میں بالکل فٹ ہوں، میں بالکل ایک دم بڑھیا ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں. تو صحت کو خطرہ ہے بیماری کا، جوانی کو خطرہ ہے بڑھاپے کا، امیری کو کہے کا خطرہ ہے، کیا غریبی کا خطرہ ہے؟ یار پیسہ آ گیا ہے، اسی زمانے میں بہت پریشان تھے، آج پیسہ آ گیا ہے، اب ایسا نہ ہو کہ پھر سے غریبی آ جائے. تو ایک خدشہ لگا ہوا ہے، ایک ٹینشن بنا ہوا ہے، ذہن میں ٹینشن ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر غربت آ جائے، پھر پریشانی آ جائے. تو امیری کو غریبی کا خطرہ، جوانی کو بڑھاپے کا خطرہ، صحت کو مرض کا خطرہ. اگر محنت کر کے یا کسی بھی طریقے سے دولت کمائی ہے، بینک میں رکھتے ہیں، ہمارا بینک دیوالیہ ہو گیا اگر تو کیا ہوگا؟ اگر بینک دیوالیہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ پیسہ ڈوب جائے گا. تو خطرہ ہے نا. گھر میں رکھا، ہمیں چوری نہ ہو جائے، ڈاکہ نہ پڑ جائے، اس کا خطرہ. تو گھر میں رکھا ہے تو بھی سکون نہیں، بینک میں رکھا ہے تو بھی سکون نہیں. اور آپ نے اخباروں میں دیکھا ہوگا کہ جو ہے وہ لاکر تک میں رکھا ہوا مال
وہ غائب ہو گیا. تو اس دنیا میں انسانی زندگی جو ہے اصل میں خطروں کے بیچ میں گھری ہوئی، خطرے ہی خطرے ہیں. اور آخرت کا معاملہ جو ہے وہ کیا ہے؟ آخرت کا معاملہ یہ ہے جو آپ نے یہاں سے بھیجا ہے نہ اسے کوئی چوری کر سکتا ہے، نہ اس میں کوئی ڈاکہ ڈال سکتا ہے، نہ اس میں کوئی کمی آ سکتی ہے، کسی طرح کا کوئی خطرہ اس پر ہو ہی نہیں سکتا، نہ مال آپ پر جائے گا چوری، نہ جو ہے آپ کی جوانی کو بڑھاپے کا خطرہ. قرآن مجید میں پروردگار عالم نے کہہ دیا ہے، رسول کی حدیث بھی موجود ہے، جنت میں صرف جوان جائے. جنت میں کون رہے گا؟ کہا جوان رہیں گے. تو کب تک جوان رہیں گے؟ 100 سال، 50 سال، 200 سال کا نہیں، ہمیشہ جوان رہیں گے. تو اس کا مطلب وہاں جو ہے وہ بڑھاپے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، وہاں مال و اسباب کے لٹ جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہے. یہاں محنت کرنے کے بعد میں بھی جو ہے وہ من پسند چیزیں ہو سکتا ہے نہ ملے، وہاں جو خواہش ہوگی وہ ملے گی. جس طرح کی جو ہے آپ کے دل میں خواہش ہوگی وہ پروردگار عالم کی طرف سے آپ کو عطا ہو جائے گی بغیر کچھ کیے ہوئے. ہونا کیا ہے؟ اب جو یہاں ہے خطرہ تھا موت کا، وہ بھی وہاں نہیں ہے. پروردگار نے کہا ہمیشہ زندہ رہو گے، ہمیشہ زندہ رہنا ہے. اب زندہ کہاں رہنا ہے یہ آپ کو طے کرنا ہے. زندہ تو رہنا ہے ہمیشہ، مگر طے کرنا ہے آپ کو کہ آپ جنت میں زندہ رہیں گے یا جہنم میں زندہ رہیں گے. اچھا، پروردگار عالم نے پیٹ میں رکھا ماں کے ہر انسان کو. کہاں رکھا؟ پیٹ میں. مگر پیٹ کے لیے نہیں رکھا، پیٹ میں رکھا ہے مگر پیٹ کے لیے نہیں رکھا. ماشاءاللہ پوری انسانی برادری پیٹ کے لیے ہی پریشان ہے. اور آپ دیکھیے یہ کچھ نیچر بھی ہے، ہیومن نیچر. بچہ 3 مہینے 4 مہینے کا ہوا اور اسے اس کے ہاتھ میں آپ نے جو تھمایا وہ سیدھے منہ میں. 3-4 مہینے کا ہے مگر جو تھمایا وہ سیدھے منہ کے اندر. یعنی قدرت نے اسے سکھایا ہے کہ یہ تو رہنا ہی ہے، خواہش تو رہنی ہے، بھوک تو لگنی ہے، پیاس تو لگنی ہے. تو اب بھوک اور پیاس جنت میں بھی لگے گی، بھوک اور پیاس جہنم میں بھی لگے گی. مگر یہاں حوض کوثر ملے گا، جنت میں حوض کوثر ملے گا، وہاں پینے کے لیے پیپ ملے گا. یہاں جو آپ کی خواہش ہوگی بہتر سے بہتر کھانے کی، وہ جنت میں آپ کو لذیذ غذائیں مل جائیں گی، مگر وہاں تھوہڑ کے علاوہ اور کچھ ملنا نہیں ہے. تو آپ طے کرنا آپ کا کام کہ آپ جنت میں رہنا چاہیں گے یا جہنم میں رہنا چاہیں گے.